ضروری نہیں کہ تسی مولویوں نوں پیسے دیو مرن والے تو بعد، ضروری نہیں مولوی المصلا لوٹا تسبیح تے ٹوپی تے کپڑے تے جُتی پہنچاؤ، گولیاں پہنچاؤ، گھر دا سامان پہنچاؤ، ایک کسی حدیث تو ثابت نہیں، نہ ضروری ہے وابیوں کسی بھی حدیث ہے یہ نہیں کہ چوتھے دن خیرات تساں کرنی ہے، پنجویں دن خیرات تساں کرنی ہے، کسی بھی حدیث ہے یہ نہیں ہے کہ چوتھے پنجویں دن تسی قرآن خوانی کر رہے ہیں، نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنبے والیاں نوں، قبیلے والیاں نوں، برادری والیاں نوں کی حکم دیتا ہے جا کے دا قرضہ لاؤ۔ الزام جواب یہ ہے کہ کیا تم سارے جو کام کر رہے ہو وہ سارے ضروری کام ہے وہی کر رہے ہو یا اور بھی کام بہت سارے ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں کہ تم جو جمعے کے بعد جمعہ ادا کرتے ہو تو جمعے کے بعد جو دیگیں پکی ہوتی ہے لوگوں کو چاول وغیرہ کھانا وغیرہ کھلاتے ہو، یہ ضروری ہے کیا؟ اب وہ کر رہے ہیں نا، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں نا، تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ یعنی ہمارے ان ساری باتوں کو کہا کہ ضروری نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ذرا یہ بھی تو بتایا جائے نا جمعے کے بعد کھانا کھلانا ہے تو یہ کسی حدیث سے ثابت تو نہیں نا، کھانا کھلانا ویسے ثابت ہے لیکن جمعے کے بعد تو نہیں نا ثابت۔ تو جس طرح اصحال ثواب ویسے ثابت ہے، یہ کہتے ہیں تیجے کو 40 کو ثابت نہیں ہے، تو جمعے کے بعد بھی تو کھانا کھلانا ثابت نہیں نا، تو وہ بھی تو اس وقت کا کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کبھی غور نہیں کہ یہ کس حدیث سے ثابت کر لیا ہم نے جمعے کے بعد کھانا، یہ ضروری بھی تو نہیں نا۔ دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے نا، تو کیا یہ ضروری ہے یوٹیوب چینل بنانا؟ یوٹیوب پر یعنی جمعے والے دن ویڈیو بنا کر چڑھانا نیٹ پر، یہ ضروری ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ یہ تو دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے، واقعی ہے، ایک صورت ہے دین کی دعوت کی، لیکن صرف اس طریقے سے دعوت نہیں ہوتی، اور بھی بڑے طریقے ہیں کہ دین کی دعوت پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اختیار کیا نا صرف آسانی کے لیے، اب ضروری تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کو کیا۔ تیسری بات یہ کہ ایک بیان میں نے سنا، اس سال ختم ہو رہا تھا تو یہ کہا کہ آپ نے نا جمعے کے بعد 2 نفل پڑھنے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے پچھلے گناہوں سے۔ اب یہ 2 نفل ضروری تو نہیں تھے نا، لیکن پھر بھی ترغیب دی جا رہی ہے نا ثواب کے لیے، رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو ہم بھی جتنے یہ کام کرتے ہیں اس کو صرف ثواب کے لیے اور جائز سمجھتے ہوئے، ثواب کا کام سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، ضروری سمجھتے ہوئے نہیں کرتے۔ جو مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھ کے 2 نفل پڑھتے ہیں، ان کو نفل سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ کبھی بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی ظہر کے 2 نفل بھی نہیں چھوڑے ہوں گے، ضروری سمجھ کے نہیں بلکہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، تو قرض واقعی ادا کرنا چاہیے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ دیکھیے ہم جس چیز کو جائز اور مستحب قرار دیتے ہیں نا، وہ اس طرح جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ کسی کام کو روکے نا۔ اگر کسی میت کا قرضہ ہے، وہ قرضے کی طرف توجہ دے نہیں رہے بلکہ خود قرض لے کر میت کی طرف سے کل خانی کر رہے ہیں، بتائیے اب اس کا کیا فائدہ؟ حالانکہ روایتوں کے اندر تو یہ یہاں تک آتا ہے کہ میت کو جنت سے جانے سے روک دیا جاتا ہے جب تک اس کا قرضہ پورا ادا نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ آیا، حضور اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ بندہ چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے پیچھے سے اس کو پکارا اور بلوایا، وہ بندہ واپس لوٹا، فرمایا کہ شہید جو بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے سوائے قرضے کے۔ تو حضور علیہ السلام نے قرضے کو کہہ دیا کہ قرضے کی وجہ سے اس کو روک دیا جائے گا، لہذا یہ اصحال ثواب اس کو تب فائدہ دے گا، بلکہ اس کی اپنی نمازیں جو پڑھ گیا تھا وہ تب فائدہ دیں گی جب قرضے سے وہ خالی ہوگا، کسی کا قرضہ نہیں دینا ہوگا، یہ بات بالکل واضح ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کا قرضہ بھی ادا کیا جا رہا ہے تو پھر تو اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں نا۔ اب دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے حدیث ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی ہے، اور بھی یہ مانتے بھی ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت سعد آئے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، تو کہا کہ حضور میری والدہ انتقال کر گئی ہیں تو میں ان کی جانب سے صدقہ کیا کروں؟ بخاری شریف کے اندر ہے کہ میں موجود نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ کوئی صدقہ کرتی، اگر میں صدقہ کروں فائدہ دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دے گا۔ انہوں نے اس وقت کہا کہ میں فلاں جو باغ ہے وہ سارا صدقہ کرتا ہوں۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ بہترین ہے، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اپنی والدہ کی جانب سے، یہ سارے ثواب ہے نا۔ اب یہاں پر قرضے کی بات تو نہیں نہ ہوئی، یا یہ کہا کہ تمہاری والدہ پر قرضہ نہیں تھا لہٰذا وہ بخشائیے رہنے دو، اس طرح کی بات تو نہیں نہ کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس پر قرضہ نہیں ہے، وہ بخشائی ہے تو تمہیں سارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے اجازت دی اور یہ سارے ثواب کا کہا، تو اس سے پتہ چلا کہ سارے ثواب جائز ہے، قرضے والی صورت جدا ہے۔ اگر اصحال ثواب کرنا، کل خانی کرنا قرضے کے آگے آڑ بن رہا ہے پھر ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
جو میرے پاس فتاوی رضوی ہے اس کی 7ویں جلد ہے، اور پورا رسالہ حضرت نے لکھا جلی الصوتی لنہی دعوتی امام الموت، یعنی میت کی طرف سے دعوت کرنا بالکل منع ہے۔ یہ رسالے کا نام ہے۔ سوال ذرا سنیے گا، آپ سے سوال ہوا تھا، آپ نے اس کے جواب میں پورا رسالہ لکھا ہے، تو سوال ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ اکثر ہندوستان کے شہروں میں رسم ہے کہ میت کے روز وفات سے، یعنی جس دن میت فوت ہوتی ہے، اس کے اعزاء و اقارب و احباب یعنی دوست قریبی، اس کے اورات یعنی عورتیں اس کے ہاں جمع ہوتی ہیں اس اہتمام کے ساتھ جس طرح شادیوں میں کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ دوسرے دن اور اکثر تیسرے دن واپس آتے ہیں۔ بعض 40ویں تک بیٹھی رہتی عورتیں۔ اس مدت میں اورات کے لیے کھانے پینے، پان چھالیہ کا اہتمام میت کی طرف سے ہوتا ہے، جس کے باعث ایک صرف کثیر یعنی بہت سارے خرچہ ان کو کرنا پڑتا ہے، میت والوں کا بہت سا پیسہ ان پر لگتا ہے۔ اگر اس وقت ان کا ہاتھ خالی ہو تو اس ضرورت سے قرض لیتے ہیں، یوں نہ ملے تو سودی قرض لینا پڑتا ہے، اگر نہ کریں تو پھر لوگ تانا دیتے ہیں کہ تو یہ شرعاً جائز ہے یا کیا؟ تو جواب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا دیا؟ کہتے ہیں سبحان اللہ، اے مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ جائز ہے یا کیا؟ یوں پوچھ کہ یہ ناپاک رسم کتنے کبیر اور شدید گناہوں اور سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے۔ یعنی تم یہ پوچھ رہے ہو جائز ہے کہ نہیں، یہ پوچھو اس میں گناہ کتنے ہیں۔ پھر آپ نے گناہ گنوائے۔ کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ یہ دعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ و قبیحہ ہے، یعنی میت کی جانب سے دعوت کرنا، اس سے مراد یہ کہ کسی کی فوتگی ہو گئی، بہت سارے قریبی اس کے رشتہ دار اور برادری والے سارے اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ اب زور کے وقت اگر کوئی فوت ہوا ہے تو شام کا کھانا سارے اس کے پاس کھا رہے ہیں، یہ تو دعوت ہو رہی ہے۔ تو یہ بالکل واضح طور پر شدید برا فعل ہے۔ صحیح سند کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کننا نعد الاجتماع الی اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ، کہ کہتے ہیں ہم گروہ صحابہ یعنی سارے صحابہ اہل میت کے ہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کے نوحہ میں شمار کرتے تھے۔ نوحہ بالکل حرام ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں، یعنی چیخنا پیٹنا، تو کہتے ہیں اسی طرح یہی ہے کہ لوگ میت کے پاس جمع ہو جائیں اور میت والے اس غم کو بول کر دوسرے غم میں شکار ہو جائیں کہ اب ہم کھانا کہاں سے پورا کرنا ہے۔ 18 کتابوں کے حوالے سے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، جس میں سے پہلا میں پڑھ دیتا ہوں۔ فتح القدیر میں محقق الطاق اور شرح ہدایہ جو ہے فتح القدیر، اس کے اندر یہ فرماتے ہیں یکرہ اتخاذ الضیافت من الطعام من اہل المیت لأنہ شرع فی السرور لا فی الشرور وہی بدعۃ مستقبیحہ، اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنی منع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں، یہ بدعت شنیعہ ہے، پہلا گناہ تھا۔ دوسرا کہتے ہیں وراثت کے مال سے ہے، اور وراثت کے مال کے اندر بہت سارے نابالغ بھی ہوتے ہیں اور نابالغ بچہ یتیم ہوتا ہے، اور آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو نابالغ بچہ ہے وہ اپنی مرضی سے بھی کوئی چیز کسی کو نہیں دے سکتا، وہ اسی کے پاس ہی رہتی ہے، وہ کسی کو تحفہ بھی اپنے مال کا نہیں دے سکتا نابالغ جب تک وہ بالغ نہیں ہوا۔ تو اگر نابالغ کے پیسوں سے میت کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے، یہ دوسرا برا فعل ہے کہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے آیت بیان کی کہ جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت لکھی، اور کہتے ہیں اگر کوئی وارث راضی نہیں ہے اور اس کے مال سے دعوت کی جا رہی ہے تو اس صورت میں قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ تیسری بات یہ کی کہ عورتیں جمع ہوتی ہیں، رونا پیٹنا، بناوٹ کا منہ ڈھانکنا، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو کہ نوحہ ہیں وہ حرام ہیں۔ اسی طرح چوتھا کہتے ہیں یہاں پر یہ بات ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کے باعث قرضہ لینا پڑتا ہے، اور پھر بعض لوگوں کو سود پر بھی قرضہ لینا پڑتا ہے جو کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ 4 خرابیاں اس کے اندر بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں تنبیہ یہ ہے اگرچہ صرف ایک دن یعنی پہلے ہی روز جس دن میت کا انتقال ہوا اس روز عزیزوں ہمسایوں کو سنت ہے، مسنون ہے اہل میت کے لیے
اتنا کھانا پکوا کر بھیجے جس سے 2 وقت وہ کھا سکے، اور ان کو خود کھلائیں، کیونکہ ان کا جی نہیں کر رہا ہوگا تو خود قریبی چلے جائیں، ہمسائے چل جائے، ان کو کہیں کہ یار کھاؤ، ان کو کھلائیں۔ یہ صرف 1 دن ہے، کہتے ہیں یہ کھانا صرف اہل میت ہی کے قابل ہونا سنت ہے، یعنی اتنا کھانا ہو کہ صرف وہ جو میت کے گھر والے ہیں وہی کھائیں، زیادہ نہیں، سنت یہی ہے۔ اس میلے کے لیے بھیجنے کا ہرگز حکم نہیں ہے، اور وہ بھی فقط پہلے دن ہے، نہ کہ بعد میں۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ آج فلاں کی باری ہے، دوسرے دن فلاں کی، اس دن فلاں کی، تو میلہ لگا ہوا، دعوت ہو رہی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کو بدلنا پڑے گا۔ تانوں سے بچنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں دال بھی نہیں ہو سکتی، پکائیں گے بھی گوشت، تو یہ دعوت نہیں تو اور کیا بتائیے؟ گوشت تو شادیوں کے موقع پر غذا ہے۔ تو اب یہ اگر کفایت کے طور پر کھلانا ہے پھر تو دال ہی کافی ہے، پھر تو عام سے کھانے کافی ہے۔ یہاں پر تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے، نہیں تو ناک کٹ جائے گی۔ اور میں نے خود ایک معاملے پر دیکھا کہ کھانا کم پڑ گیا تو جلدی سے بھاگے پل چٹھے پہ گئے اور وہاں سے مہنگی چیزیں خرید کاری لے کر آئے کہ کہیں یہ نہ شور مچ جائے کہ فلاں لوگوں کا کھانا کم ہو گیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے، جن کے اوپر بنیاد ڈال کر یہ سارا کچھ ہم پر ڈالتے ہیں، تو اور اس سے آگے آپ کس کے حوالے سے ثبوت دیں گے؟ سوم، دہم، چہلم، میت کے لیے کھانا جو پکتا ہے اس کو برادری کو کھلائے اور خود جا کر کھائے، تو یہ کیا جائز ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ 3 روز کے اندر میت کے گھر کا نہ کھائے، بعد کو کھانا جائز ہے، یہ فرق صحیح ہے کہ نہیں؟ نے جواب دیا سوم، دہم، چہلم وغیرہ کا کھانا مساکین کو دیا جائے، برادری کو تقسیم یا برادری کو جمع کر کے کھلانا بے معنی ہے، یعنی اصل مقصد ہے صدقہ کرنا، تو پھر صرف برادری والوں کو جمع کرنا، تو یہ تو صدقہ تو نہیں ہو رہا، یہ تو برادری کی دعوت ہو رہی ہے، اور دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر۔ یہاں پر یہ سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا اس کے گھر والے چیلم کا کھانا پکائیں اور جو برادری وغیرہ اور اس کے علاوہ کو کہیں کہ تمہاری دعوت ہے، وہ دعوت قبول کی جائے یا نہیں؟ اب ہمارے رواج کے اعتبار سے دیکھیں تو چیلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا اصل مقصد میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اس غرض سے یہ کام کرنا جائز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے دعوت کرنا کچھ اور ہے، جس کے بارے میں سارا میں آپ کے سامنے عرض کر دیا، صرف برادری کو بلانا، یا وہ جو پہلے 2-3 دن ہیں ان کے اندر میت کے گھر میں جمع ہو جانا، ایک دور سے ہوئے ان کی مجبوری ہے کہ ایک دن انہوں نے رہنا ہے، تو چلو جس طرح کے ویسے مہمان آتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں۔ ایک یہ کہ برادری والے محلے والے جمع ہو گئے، اب ان کو کیا گھر سے روٹی نہیں ملتی، حالانکہ گھر میں روٹی پکے گی بھی، بہت سارے گھر سے کھائیں گے بھی، یہ وہاں پر پہنچے ہوئے کہ وہاں پر اچھا کھانا مل جائے گا، تو یہ بالکل منع ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بالکل آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اس کی کل خوانی کرنا، اس میں بھی بڑا اہم مسئلہ جو پہلے عرض کر دیا، آپ اس کو یاد رکھیے گا، اور پہلے اگر نہیں عمل ہوا تو آئندہ انشاءاللہ عمل کی نیت کریں کہ انشاءاللہ کم از کم میں تو عمل کروں گا نا، اور نہ کرے اس کی مرضی ہے، اس نے حساب دینا ہے۔ جب مجھے پتا ہے مسئلے کا، جب میں چاہتا ہوں کہ درست کام کروں تو پھر اس کو سوچنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کل خوانی بھی میت کی اگر وراثت کے پیسوں سے ہو رہی ہے تو پھر سب ورثہ جو اس کے وارث بنتے ہیں اس میت کے، ان سب کا راضی ہونا اس پر ضروری ہے، کل خوانی پر راضی ہونا، یعنی وہ سارے اجازت دیں کہ یہ خرچہ ہو، پھر یہ جائز ہے۔ اور دوسری بات پھر یہ اس میں یہ ہے کہ کوئی نابالغ نہ ہو، اگر میت کے وارثوں میں سے کوئی نابالغ ہے تو پھر وراثت کے پیسوں سے کل خوانی نہیں ہو سکتی، اگر کوئی ایک بھی نابالغ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اجازت دے گا بھی تو اس کی اجازت نہیں مانی جائے گی، تو یہ صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر کل خوانی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ کوئی اپنے پیسوں سے کر لے، یا جو بالغ ہے وہ اپنے پیسے ملا لے اور وہ آپس میں کر لیں، اس نابالغ کے اس وراثت کے پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ضروری ہے، تو یہ اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی کرے گا تو جائز ہے۔ اب سلفی صاحب جو کمپیریزن کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ قرض ادا کرنے کا حکم ہے، کہ پوری ویڈیو کے اندر شکر ہے یہ نہیں کہا کہ تیسرے دن یا چوتھے دن یا 5ویں دن میت کی جانب سے کھانا کھلانا یہ بدعت ہے۔ یہ قرض واقعی ادا کرنا چاہیے، لیکن قرض کا اور کل خوانی کا آپس میں مقابلہ تو ہے نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کل خوانی اگر کوئی کرے تو پھر اس کے لیے قرض ادا کرنا منع ہو جاتا ہے، تو ایسی تو بات ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے
کہ اگر کوئی بندہ کسی پر میت پر قرض ہو ہی نہ تو کیا وہ کل خانی کرے تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی تو بتا دینا چاہیے تھا نا کہ جس پر قرض ہے وہ کل خانی نہ کرے، جس میت پر قرض ہے باقی کر لے. تو یہ بھی تو کوئی بات نہیں کی کہ بہت سارے قرضہ لے کر بھی کل خانی کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. قرضہ لے کر میت کی جانب سے صدقہ کرنا، خود پریشان ہونا، تو یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ تو درست نہیں. تو ان باتوں سے بھی بچنا ہے. بندے کو جتنی وسعت ہے، اگر پیسے نہیں ہے تو اس پر فرض تو تھا نہیں، ہم بھی ضروری نہیں کہتے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے. بالکل واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ میت کی جانب سے صدقہ ہے، اصالہ ثواب ہے، اصالہ ثواب کا ثبوت ہے، تو یہ بالکل جائز ہے. یہاں تک اس حد تک رکھا جاتا ہے. وہ اسی صورت میں ہوگا نا جب بندہ آسانی کے اندر کر دے، خود پریشان ہو رہا ہے، خود قرض لے رہا ہے، یا اپنے پاس پیسے نہیں ہے، پریشان ہے کہ اب کیا بنے گا. اس طرح کی بات نہیں ہے. یہاں پر ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو تانے اگر دیں کہ اس نے تو کل خانی نہیں کی، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. جس کے پاس وسعت ہے وہ زیادہ کرے، جس کے پاس نہیں ہے تو صرف دعا کر دے، قل ہو اللہ پڑھ کے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا کر دے، وہ بھی اس کے لیے باعث مغفرت ہوگا میت کے لیے. صرف ایسا تو نہیں کہ 2 دیگیں پکیں گے تو پھر میت کی مغفرت ہوگی، اس طرح کی بات تو نہیں نا. رب تعالیٰ تو چھوٹی سی بات بھی پسند کر لے تو مغفرت فرما دیتا ہے. بات تو یہاں تک ہے کہ کئی بار تو جنازہ بھی پڑھ لیں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں صرف یہی ہے کہ میت کی جانب سے اس طرح کے کام کیے جائیں کہ اس کو فائدہ پہنچتا رہے. لہٰذا اسی حد تک رکھا جائے کہ جب آسانی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، جتنا مرضی صدقہ کریں. اگر نہیں وسعت تو کوئی نہیں، جتنی ہے اتنا کر لیں. بتایا جائے لوگوں کو، اور اس انداز میں بتایا جائے کہ کل خانی جائز ہے، لیکن تب جب یہ ساری صورتیں پائی جائیں، جب یہ ساری جائز صورتیں ہوں، ورثاء سارے راضی ہوں اور سارے بالغ ہوں، اگر وراثت کا مال ہے. نہیں تو اپنے پیسوں سے کریں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک کہے کہ میں تو پیسے نہیں دیتا، تم نے کل خانی کروائی اتنی مہنگی تو میں تو نہیں دیتا. تو یہ بھائیوں کے جھگڑے چلتے ہیں، پھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ خرچہ زیادہ ہوگا، میں نے اتنے نہیں دینے. تو یہ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے دین سیکھ کر یہ کام نہیں کیا. صرف وہ جو دیکھا دیکھی معاملہ ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بہت سارے سننے میں آتا ہے کل خانیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں چلتا، جو ادھر سے مسافر گزرے ہوتے ہیں، یہ کل خانی ہو رہی ہے کہ شادی ہو رہی ہے. اگر اس طرح کا معاملہ تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، جو پہلے عرض کر چکا ہوں. دعوت نہیں ہونی چاہیے، یہ صدقہ ہے، میت کی جانب سے صدقہ کریں گے پھر ثواب ملے گا. کتاب ہے ان وہابیوں کی ہے، حافظ شبیر صدیق نے لکھی ہے، اور ان کا بڑا ایک ہے صلاح الدین یوسف لاہور سے. تو اس نے اس کو اجازت دے کر اس نے چھپوایا اس کتاب کو، اور مسلم پبلشر سے یہ شائع ہوئی ہے. اصالہ ثواب جائز اور ناجائز صورتیں. انہوں نے لکھا کہ کون کون سی چیز میت کو پہنچ سکتی ہے، کس کا ثواب میت تک پہنچ سکتا ہے. پہلے یہ کہ علم چھوڑ جائے تو وہ بھی میت کو بعد میں فائدہ دے گا. دوسرا لکھا نیک اولاد، اور یہاں پر واضح طور پر لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اولاد جو بھی نیک عمل کرے اس کا اتنا ہی اجر والدین کو بھی پہنچے گا جتنا اولاد کو ملا ہے. یعنی ایک نماز پڑھی ہے نا، جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو 27 درجے اس کو جو ثواب ملا، اس کے والدین جو فوت ہو چکے اس کو بھی ملے گا، کیونکہ تربیت اس نے اچھی کی تھی. تو یہ اس کی تربیت کا صلہ اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی اتنا ثواب پورا اس کو بھی ساتھ میں ثواب ملے گا. تو یہ ہے نیک اولاد کا ویسے بھی عمل جو اس تک پہنچتا ہے. تو یہ انہوں نے بھی لکھا، یعنی ان کا بھی یہ نظریہ ماننا ہے. مزید اگر کوئی اچھا طریقہ یعنی جس کی اصل سنت سے ثابت ہو اگر وہ کرے گا تو وہ بھی اس میں داخل ہے. کہتے ہیں اللہ کی راہ میں سرحد کا پہرا دینا، کہ سنن ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسجد اور اس طرح کی چیز کی تعمیر کر دے گا تو اس کا ثواب اگر میت کو پہنچائے گا وہ بھی پہنچتا ہے. مزید آگے یہ بیان کیا کہ دعا اور استغفار کرنا یہ بھی میت کے لیے فائدہ مند ہے. اور صدقے کے بارے میں کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے عزیز رشتہ دار کی طرف سے صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میت کی طرف سے اصالہ ثواب کی خاطر حج کرنا بھی شرعاً جائز اور مشروع ہے. اگر میت نے منت مانی ہوئی تھی روزوں کی اور فوت ہو گیا نہیں رکھے تو اس منت والے روزوں کو بھی میت کی جانب سے رکھ سکتے ہیں، غلام آزاد بھی کر سکتے ہیں. اور میت کی جانب سے قربانی کہتے ہیں بہرحال قربانی بھی صدقے کی ایک صورت ہے، اور صدقہ شرعاً جائز اور مسنون ہے. اس لیے وسعت موجود ہے کہ اگر کوئی اپنے فوت شدگان کے لیے قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے. اب یہاں پر قربانی کی بھی اجازت انہوں نے دی ہے. پھر آگے لکھا کہ کون سے وہ امور ہیں جو میت کو فائدہ نہیں دیتے، اور اس میں 3 اور 40واں لکھا ہے کہ یہ میت کو فائدہ نہیں دیتے.
تو اب یہ دیکھیے دو چیزوں کو جدا کر دینا، پہلے اسی کو جائز کہنا پھر ناجائز کہہ دینا، سمجھ نہیں آتی بات۔ جب ہے یہ سارے ثواب میت کی جانب سے صدقہ ہے تو کھانا کھلانا بھی تو صدقہ ہے میت کی جانب سے، تو وہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ صرف یہی کہتے ہیں کہ لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اس لیے ناجائز ہے، یا بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ طریق کو مقرر کیوں کیا ہے۔ تو ان دونوں کے جواب ہماری کتابوں میں دیے گئے ہیں، دیتے رہتے ہیں، اس کا کوئی آگے سے جواب نہیں دیتے بلکہ دوبارہ وہی اعتراض کر کے تو پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ طریق صرف ان کو کہا جاتا ہے کہ صرف آسانی کے لیے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، باقی اس کو ضروری کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بعد میں بھی کرے پہلے کرے، سب اس کو کل خان نتیجے کا نام دیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے دوسرے دن کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے 5ویں دن، لہٰذا اس کی بات نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے یہ سارے ثواب کرنا، جب بھی کرے آسانی کے لیے جمع کیا جاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ دوسرا یہ معاملہ کہ ضروری سمجھنا، تو ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں، شریعت کی جو ہماری کتابیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، کسی نے ضروری نہیں کہا۔ عوام ضروری سمجھتی ہیں، ان کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ اس کام کو روک دیا جائے گا۔